بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ۔ دنیا بھر سے یعنی خبریں ہیں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حیدرآباد بزنس ایکسپو 2025 انڈسٹریلسٹ، بزنس مین اور ٹریڈرز کے لیے سنہری موقع۔ حیدرآباد بزنس ایکسپو میں مختلف انڈسٹریز سے وابستہ ماہرین موجود ہوں گے۔ یہاں آپ کو اپنا نیٹ ورک بڑھانے کا بہترین موقع ملے گا۔ سپورٹ سروسز اور بزنس ایکسپرٹس سے آپ بیش قیمتی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ نئے کاروباری ادارے بھی اس 3 روزہ ایونٹ سے بے پناہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبرات پر کال کیجیے اور آج ہی رجسٹریشن کروائیے۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. نتن یاہو نے ناراض وزیروں سے کیا کمپرومائز، کہا سیز فائر ڈیل کی تائید کے بدلے یہودی بستیوں کو پھیلائیں گے۔ بائیڈن اور سی سی کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ، حماس اور اسرائیل سے کہا جلد سے جلد ڈیل کو نپٹائیں۔ جنگ بندی کوششوں کے باوجود اسرائیلی بمباری، 24 گھنٹوں میں 62 فلسطینی جاں بحق۔ اسرائیلی فوج نے جنین میں 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ حماس نے کہا مزاحمت کمزور نہیں ہوگی۔ حماس نے نئے فائٹرز کو بھرتی کیا، فوجی طریقے سے ہرایا نہیں جا سکتا، امریکی تھنک ٹینک سے بلنکن کا خطاب۔ ساؤتھ کوریا کے صدر لمبے ڈرامے کے بعد گرفتار، سول کی سڑکوں پر حامیوں اور پولیس میں جھڑپیں۔ بنگلہ دیش سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء اور دوسروں کو کرپشن کے کیس میں بری کر دیا۔ امریکہ میں تیز ہواؤں سے صورتحال بگڑی، لاس اینجلس میں 6 ملین لوگ اب بھی خطرے میں، ٹرمپ نے کہا نیوکلیئر سانحے جیسی تباہی ہے۔ پنوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کے ملزم سابق انٹیلیجنس آفیسر کے خلاف تحقیقات کی جائے، سرکاری پینل نے کی سفارش۔ پران پرتشٹھا اصل آزادی ہے، بھاگوت کے بیان پر راہل گاندھی نے کی سخت تنقید، کہا غداری ہے، کانگریس لیڈر پر بی جے پی ٹوٹ پڑی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے غزہ سیز فائر سمجھوتے کے لیے اپنے کیبنٹ منسٹرز کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ ہوسٹیجز کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے ایک سمجھوتا تقریباً تیار ہے، حماس نے اسے منظوری دے دی ہے، اسرائیلی کیبنٹ کی طرف سے اس کی منظوری ابھی باقی ہے۔ اسرائیل کے بعض وزیر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جن میں کٹر لیڈرز بیزل سموٹرچ اور ایتمار بن گویر شامل ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نتن یاہو نے بن گویر اور سموٹرچ کو جنگ بندی سمجھوتے کی تائید کے بدلے یہودی بستیوں کے پھیلاؤ اور سخت سیکیورٹی قدم اٹھانے کی پیشکش کی ہے۔ سورسز نے بتایا کہ ڈیل بہت قریب ہے۔ چہارشنبے کو بھی قطر، امریکہ اور ایجپٹ کے لیڈرز اور مصالحت کاروں نے دوحہ میں بات چیت کی۔ اسرائیلی وزیر فائنانس سموٹرچ نے مکمل کامیابی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مکمل جیت سے ان کا مطلب حماس کی فوجی اور شہری اعتبار سے تباہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس تعریف میں تمام اغوا کیے گئے سپاہیوں کی واپسی کو بھی شامل کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے اسرائیل اور حماس سے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد ڈیل کو نپٹا دیں۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا زور اس بات پر ہے کہ ان کے حلف لینے سے پہلے یعنی 20 جنوری سے پہلے ڈیل ہو جائے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ اور اسرائیلی آرمی کے اعلیٰ عہدیداروں نے اسرائیل میں اعلیٰ سطح کی بات چیت کی۔ بتایا گیا کہ انہوں نے جنگ بندی سمجھوتے کے بارے میں الگ الگ پہلوؤں کا جائزہ لیا۔
جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود اسرائیل کی غزہ میں بمباری جاری ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم 62 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 46,707 ہو گئی ہے۔ اب تک زخمی فلسطینیوں کی تعداد 1,10,265 ہو گئی ہے۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے جنین میں 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ بتایا گیا کہ ان میں سے 4 کا تعلق القسام بریگیڈ سے ہے۔ ان کی پہچان 33 سالہ ابراہیم ابو حلیجہ، 28 سالہ مومن ابراہیم ابو حلیجہ، 27 سالہ عامر ابراہیم ابو حلیجہ اور 23 سالہ ابراہیم مصطفی قناری ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ دوسرے 2 فلسطینی حسام حسن قونا اور محمد اشرف جاں بحق ہوئے۔ حماس نے کہا ہے کہ مغربی کنارے کے جنین میں اسرائیلی فوج کا قتل عام مزاحمت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ ہم جنین کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کا خون بیکار نہیں جائے گا۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ حماس نے اسرائیل کے ساتھ پچھلے 16 مہینوں سے جاری لڑائی میں دھکے ضرور کھائے ہیں لیکن نئے فائٹرز کو تیار کیا ہے، اور انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ بات دہرانا چاہتے ہیں کہ حماس کو صرف فوجی طاقت سے ہرایا نہیں جا سکتا۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب سیز فائر ڈیل قریب سمجھی جا رہی ہے، لیکن ابھی جنگ کے بعد کے غزہ کے بارے میں منصوبے صاف نہیں ہیں۔ بلنکن اٹلانٹک کونسل تھنک ٹینک سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک ٹھوس آلٹرنیٹ پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگ کے بعد کے غزہ کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل میں ایک اور حملہ کیا ہے۔ حوثی ترجمان نے کہا کہ بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے یہ حملے کیے گئے۔ یا سری نے جو یمنی فوج کے ترجمان ہیں ایک بیان میں کہا کہ آپریشن کامیاب رہا اور حملوں کے مقصد حاصل کیے گئے۔ حوثی اسرائیل کے خلاف مسلسل ایسے حملے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک حملے کرتے رہیں گے جب تک اسرائیل غزہ میں بربریت ختم نہیں کرتا اور غزہ کی ناکہ بندی نہیں ہٹاتا۔ لبنان کے نامزد وزیر اعظم نواف سلام نے کہا ہے کہ وہ حکومت بنانے کے لیے بات چیت شروع کر رہے ہیں۔ حزب اللہ اور اس کے اتحادی اعمال موومنٹ نے اس نامزدگی پر اعتراض کیا ہے لیکن نئے صدر جوزف اون نے انہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے نامزد کرنے کا اعلان کیا۔ سلام نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نیا دور شروع کیا جائے۔ لبنان کے نئے حکمرانوں کے سامنے ملک کی دوبارہ تعمیر کا ایک زبردست چیلنج ہے۔ بات کرتے ہیں امریکی آگ کی۔ لاس اینجلس میں 6 ملین سے زیادہ لوگ اب بھی آگ کی وجہ سے خطرے میں ہیں۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ منگل کو تیز ہوائیں شروع ہوئیں جو اب تک جاری ہے۔ اب تک عہدیداروں نے کیلیفورنیا اور لاس اینجلس کی آگ میں 25 لوگوں کے مرنے کی تصدیق کی۔ امریکہ کے 10 بڑے شہر اس بحران سے بری طرح متاثر ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تیز ہواؤں سے فائر فائٹرز کو مشکلیں پیش آ رہی ہیں اور اس سے تباہی اور بڑھ سکتی ہے۔ سانٹا اینا کے علاقے سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہواؤں کی رفتار 70 میل فی گھنٹہ ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آگ سے جو تباہی آئی ہے وہ کسی نیوکلیئر سانحے کی تباہی جیسی نظر آ رہی ہے۔ ساؤتھ کوریا میں صدر یون سک یول کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ ساؤتھ کوریا کے پہلے صدر بن گئے ہیں جنہیں کسی کیس میں گرفتار کیا گیا۔ 64 سالہ یون کے خلاف کئی الزامات ہیں جنہوں نے 3 دسمبر کو مارشل لا لگانے کی کوشش کی تھی جس کے بعد بحران شروع ہوا۔ چہارشنبے کو ان کی گرفتاری کے ساتھ ہی تحقیقاتی عہدیداروں اور صدر کی سیکیورٹی ٹیم کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری آنکھ میچلی کا کھیل ختم ہو گیا۔ 3 جنوری کو انہیں سب سے پہلے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ چہارشنبے کو صبح ہونے سے پہلے تحقیقاتی عہدیدار سیڑھیوں اور دوسرے سامان کے ساتھ پریزیڈنشل پیلس پہنچے۔ ٹیم ان کے گھر پہنچی اور عہدیدار سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر چڑھے اور وہاں سے ان کے گھر میں گھسے اور انہیں گرفتار کیا۔ کئی گھنٹوں بعد ان کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا۔ ایک 3 منٹ کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں صدر کہہ رہے ہیں کہ وہ تحقیقاتی عہدیداروں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس دوران ساؤتھ کوریا میں صدر کی گرفتاری کے بعد ان کے حامی اور پولیس کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ صدر کے حامی وارنٹ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ لاٹھیاں تھامے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ساؤتھ کوریا اور امریکہ کے جھنڈے تھے۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء اور دوسروں کو کرپشن کے ایک کیس میں بری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے چہارشنبے کو خالدہ ضیاء، طارق الرحمان اور دوسروں کو ضیاء آرفنیج رشوت کیس میں بری کیا۔ چیف جسٹس سید رفعت احمد نے یہ فیصلہ سنایا اس سے پہلے کہ نچلی عدالت نے انہیں قصوروار قرار دیا تھا اور سزا سنائی تھی۔ 89 سالہ خالدہ ضیاء فی الحال لندن کے ایک ہاسپٹل میں شریک ہیں۔ وہ کئی بیماریوں کا شکار ہیں جن میں آرتھرائٹس، ڈائبٹیز کے علاوہ جگر اور گردے کی بیماریاں شامل ہیں۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے کارگزار چیئرمین طارق الرحمان اس کیس کے شریک ملزم ہیں جو لندن میں جلا وطن ہیں۔
مرکزی حکومت کی طرف سے قائم کی گئی ایک کمیٹی نے ایک سابق انٹیلیجنس آفیسر کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی ہے، جس پر خالصتانی ملیٹنٹ گرپتونت سنگھ پنو کو ہلاک کرنے کی ناکام کوشش کا الزام ہے۔ پنو امریکہ اور کینیڈا کا شہری ہے۔ جس آفیسر کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی اس کی پہچان صرف کوڈ نیم CC1 کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس مسئلے پر انڈیا کے کینیڈا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کچھ خراب ہوئے ہیں۔ 2023 میں امریکہ میں پنو کو ہلاک کرنے کی کوشش کے الزام سامنے آنے کے بعد یہ کمیٹی بنائی گئی تھی۔ بعض رپورٹس کے مطابق C1 کی پہچان FBI نے وکاس یادو کی حیثیت سے کی ہے، جو را کا آفیسر ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا ہے کہ CC1 اب اس کے لیے کام نہیں کرتا۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ کمیٹی نے قانونی کارروائی کی سفارش کی ہے۔ کانگریس لیڈر اور لوک سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے RSS چیف موہن بھاگوت کے اس بیان پر تنقید کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کو 1947 میں آزادی نہیں ملی بلکہ اس نے رام مندر کی پران پرتشٹھا کے ذریعے آزادی حاصل کی۔ راہل گاندھی نے بھاگوت کے بیان کو غداری قرار دیا اور کہا کہ سنگھ نے دستور کی بھی مخالفت کی تھی اور انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ ایک ٹویٹ میں راہل گاندھی نے کہا کہ جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، سبھاش چندر بوس اور مہاتما گاندھی جیسے آزادی کی لڑائی کے سپاہیوں نے انڈیا کی آزادی کے لیے کئی قربانیاں دی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بھاگوت تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ان کی لڑائی محض BJP اور RSS کے خلاف نہیں ہے بلکہ انڈین اسٹیٹ کو بچانے کے لیے ہے۔ BJP نے راہل گاندھی کو نشانہ بناتے ہوئے ان کی دماغی صحت پر شبہ کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ راہل گاندھی کا دماغی علاج کرانا چاہیے۔ BJP چیف JP نڈا نے راہل گاندھی پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ لیڈر آف اپوزیشن جارج سوروس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی سے منسوب بیان میں کہا گیا کہ اپوزیشن صرف BJP سے نہیں بلکہ انڈین اسٹیٹ سے لڑ رہی ہے۔ نڈا نے کہا کہ اس سے ایک بدنما سچ سامنے آ گیا ہے۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے سوال کیا کہ اگر راہل گاندھی سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اسٹیٹ سے لڑ رہی ہے تو ان کے ہاتھوں میں دستور کی کتاب کیوں ہے؟ سینئر BJP لیڈر رمیش بھدوری نے ایک بار پھر تنازعہ پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی کی چیف منسٹر آتشی دہلی کی سڑکوں پر ایسے گھوم رہی ہے جیسے جنگل میں ہرنی گھومتی ہے۔ اس دوران عام آدمی پارٹی نے کہا کہ بھدوری نے ایک بار پھر اپنی مخالف عورت سوچ کو ظاہر کیا ہے۔ بھدوری نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہلی کی جنتا نرک بھوگ رہی ہے گلیوں میں، گلیوں کی حالت دیکھیے۔ کبھی آتشی نہیں گئی ملنے لوگوں سے لیکن اب چناؤ کے سمے جیسے جنگل میں ہرنی بھاگتی ہے ویسے آتشی دہلی کی سڑکوں پر ہرنی جیسے گھوم رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے بھدوری کے ریمارکس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھدوری نے ایک بار پھر خاتون چیف منسٹر کے خلاف ناشائستہ ریمارک کیے۔ دہلی کی عوام ایسے بدزبان لیڈرز اور ایسی بدزبان پارٹیوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اتر پردیش کے متھرا میں ایک بس میں آگ لگ گئی جس سے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ایک یاتری کی موت ہو گئی اور 49 دوسرے بال بچ گئے۔ اس یاتری کی پہچان 60 سالہ شیلم دروپدی کی حیثیت سے کی گئی جس کا تعلق کوبیر منڈل سے ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ حیدرآباد بزنس ایکسپو 2025 انڈسٹریلسٹ، بزنس مین اور ٹریڈرز کے لیے سنہری موقع۔ حیدرآباد بزنس ایکسپو میں مختلف انڈسٹریز سے وابستہ ماہرین موجود ہوں گے۔ یہاں آپ کو اپنا نیٹ ورک بڑھانے کا بہترین موقع ملے گا۔ سپورٹ سروسز اور بزنس ایکسپرٹس سے آپ بیش قیمتی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ نئے کاروباری ادارے بھی اس 3 روزہ ایونٹ سے بے پناہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبرات پر کال کیجیے اور آج ہی رجسٹریشن کروائیے۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. نتن یاہو نے ناراض وزیروں سے کیا کمپرومائز، کہا سیز فائر ڈیل کی تائید کے بدلے یہودی بستیوں کو پھیلائیں گے۔ بائیڈن اور CC کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ، حماس اور اسرائیل سے کہا جلد سے جلد ڈیل کو نپٹائیں۔ جنگ بندی کوششوں کے باوجود اسرائیلی بمباری، 24 گھنٹوں میں 62 فلسطینی جاں بحق۔
اسرائیلی فوج نے جنین میں 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، حماس نے کہا مزاحمت کمزور نہیں ہوگی۔ حماس نے نئے فائٹرز کو بھرتی کیا، فوجی طریقے سے ہرایا نہیں جا سکتا، امریکی تھنک ٹینک سے بلنکن کا خطاب۔ ساؤتھ کوریا کے صدر لمبے ڈرامے کے بعد گرفتار، سول کی سڑکوں پر حامیوں اور پولیس میں جھڑپیں۔ بنگلہ دیش سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء اور دوسروں کو کرپشن کے کیس میں بری کر دیا۔ امریکہ میں تیز ہواؤں سے صورتحال بگڑی، لاس اینجلس میں 6 ملین لوگ اب بھی خطرے میں، ٹرمپ نے کہا نیوکلیئر سانحے جیسی تباہی ہے۔ پنو کو ہلاک کرنے کی کوشش کے ملزم سابق انٹیلیجنس آفیسر کے خلاف تحقیقات کی جائے، سرکاری پینل نے کی سفارش۔ پران پرتشٹھا اصل آزادی ہے، بھاگوت کے بیان پر راہل گاندھی نے کی سخت تنقید، کہا غداری ہے، کانگریس لیڈر پر بی جے پی ٹوٹ پڑی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔